کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس دور کے دوران میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی، مجھے نرم لگی، میں نے اٹھا کے کھا لی، مجھے آج تک نہیں پتا میں نے کیا کھایا. یہ حالت تھی کہ میں دیکھ بھی نہیں سکا کیا ہے، میں نے اٹھا کے نرم چیز ہے. وہ اپنی مشقیں جو ہوتی ہیں نا، مشکیزہ ہوتا تھا چمڑے کا جس میں پانی بھرتے تھے، اس کو اوپر سے کاٹتے تھے اور کہتے تھے ہے تو، سوچتے تھے کہ ہے تو چمڑا نا، اس کو ابالتے تھے اور اس کا جو ابلا وہ پانی ہوتا تھا اس میں سے کیا نکلے گا، خشک چمڑے سے تو کچھ نکلتا نہیں، لیکن وہ اس کو پی جاتے تھے اور چمڑے کو چبانے کی کوشش کرتے تھے. اور کھجور کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، کھجور کا پتا باقی درختوں کے پتوں کی طرح نرم نہیں ہوتا، کھجور کا پتا بڑا سخت ہوتا ہے، اور صحابہ ان کے پتوں کو کھاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے جب ہم ان کو چباتے تھے ہمارے منہ اندر سے زخمی ہو جاتے تھے. اور یہ بھوک پیاس، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خدمت کی. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنی فرما برداری میں لانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنے عباد اللہ میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور ہم پہ تو احسان یہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں پیدا کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں بہنوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ سکیں، اس کا تذکرہ کر سکیں، سیرت کے مضامین کو سن سکیں. اور میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن پاک کی تفسیر کسی درجے میں، کسی حد تک آپ تک پہنچا سکوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی توفیق سے حق بات آپ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے نفس کی جو برائی ہے، گندگی ہے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ فرمائے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ ان کے ساتھ اٹراسٹیز ان دا لائف آف پروفٹ پیس بی اپان ہم کے ٹاپک کے ذیل میں ہجرت حبشہ کی تفصیلات سن چکے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آج شیب ابی طالب پہ، اس کے تھوڑے سے پس منظر پہ بات کریں گے، اور یہ کیا دور تھا اور اس میں کیا ہوا اور اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں. لیکن یہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا دین کے علم کے حوالے سے اور سیرت کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو، تاکہ ہمارے جو جذبہ ہے اور جو شوق ہے اس کی اپریسیشن ہمیں مل جائے. کہ آپ لوگ جو اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں تو یہ بہت قیمتی وقت نکالا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ، جو علم کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صبح یہ ایک شام اللہ کے راستے میں گزارنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سب سے افضل ہے. تو اللہ کا راستہ ہے، طلب العلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ آئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے اس محبت میں اضافہ ہوگا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، آپ کی گھر والوں کا تذکرہ ہوگا، آپ کی قربانیوں کا تذکرہ ہوگا، تو یقیناً ان کی جو محبت ہے دل میں وہ اور پیوست ہوگی. اور یہی زندگی کا مقصد ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو. وہ محبت آئے گی تو دنیا کی محبت نکلے گی، وہ محبت آئے گی تو عبادت کرنے کی توفیق ملے گی، وہ محبت آئے گی تو ہم اپنے نفس کو دبانے کے قابل ہوں گے.
اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کی ایک تڑپ یا شوق پیدا ہوگا۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اضافی کام ہے یا یہ ہماری زندگی کے اندر ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے یا کوئی بونس پوائنٹس ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقصد زندگی ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو کرائٹیریا بتایا ہے، اب یہ کرائٹیریا جب آپ سیرت پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ان لوگوں کی زندگی میں یہ کرائٹیریا پورا آتا نظر آتا ہے، لیکن اب جب ہم اپنی زندگی میں جھانکتے ہیں، اپنے لائف سٹائل کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اپنی روٹین کو دیکھتے ہیں، تو میں اپنے طور پہ تو بڑا شرمندہ بھی ہوتا ہوں اور پریشان بھی ہوتا ہوں کہ یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ قرآن پاک کوئی منسوخ تو نہیں ہو گیا نا؟ قرآن پاک کی ساری آیات، ساری تعلیمات، اللہ کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو اور اس دور کے مسلمانوں کو سٹینڈرڈ بنایا اور پھر فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ان کو اللہ نے معیار بنا دیا، اتنی توفیق دی، انہوں نے ایسے ڈیووٹ کیا اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آبا، باپ دادا، اولاد، بیٹے، تمہارے اسپاؤز، تمہارا قبیلہ، وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے، وہ گھر جو تم نے شوق سے بنائے ہیں، وہ تجارت جو تم نے مشکلوں سے سیٹ کی ہے، یہ تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے دین کی محنت، جہاد، اللہ کے دین کی جد و جہد سے یہ ساری چیزیں زیادہ پسند ہیں، وہ پہلی پرائرٹی ہیں، اور دین، اللہ اور اس کا رسول دوسری پرائرٹی ہیں، تو انتظار کرو کہ تمہارے بارے میں اللہ کا فیصلہ آئے عذاب کا۔ بے شک تم مسلمان ہو، لیکن اگر تم نے اپنی پرائرٹیز کو چینج کر لیا ہے، ان کو شفٹ کر لیا ہے، اب تمہارے لیے رشتہ دار، خاندان، کاروبار، مال، گھر، یہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دین لیس امپورٹنٹ ہو گیا ہے، تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیجے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ایسے لوگوں کو اللہ فاسق بھی کہتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اس اسٹیٹ میں رہے گا اس کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ اب یہ کوئی کرائٹیریا یعنی ہم اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس کرائٹیریا کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر سکیں؟ ہارڈ کرائٹیریا ہے، ٹف کرائٹیریا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ خرید چکا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور مال کو کہ ان کو جنت دی جائے گی۔ آپ ایک دکان بناتے ہیں، اس میں سے کوئی چیز بک جاتی ہے، آپ دوبارہ بیچ سکتے ہیں، اس کو خود استعمال کر سکتے ہیں، اس کو واپس اسٹاک میں رکھ سکتے ہیں، ایک چیز بک گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جان اور مال خریدنی ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم بھی، یعنی سبمٹ تو ہم نے خود کرنا ہے نا، یہی تو امتحان ہے۔ اللہ خریدنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنی فرما برداری میں لانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنے عباد اللہ میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور ہم پہ تو احسان یہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں پیدا کیا ہے، لیکن کیا ہم ولنگ ہیں کہ اللہ کو کہہ دیں یا اللہ اب یہ جان بھی تیری ہے، یہ مال بھی تیرا ہے، اب تو ڈیسائیڈ کر کہ میں نے کیا کیسے خرچ کرنا ہے، یہ میری جان، یہ میرا جسم، یہ میرا مال، یہ میرا وقت اب تیرے حوالے ہے، اب یہ تیرا ہو چکا ہے، اب جیسے جہاں جتنا تو کہے گا میں ویسے لگاؤں گا۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھی ہے، اللہ نے استغفار رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یعنی پرفیکشن ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کلکم خطاؤن، تم سب زیادہ خطائیں کرنے والے ہو۔ مخطئون نہیں فرمایا کہ خطائیں کرتے ہو، خطاؤن، بہت زیادہ خطائیں کرنے والے ہو۔ وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ جتنی کثرت سے غلطیاں کرو اتنی ہی کثرت سے توبہ کرو، کہ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو سیرت کا پڑھنا ہے نا، اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیرت اس لیے نہ پڑھیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس دور میں کیا ہوا،
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کیا ہوا، صحابہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کیا بیتی، اللہ تعالیٰ کے رسول نے، اہل بیت نے اور صحابہ نے کیسے مل کے اس دین کو اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کیا اور پھر اس کو پھیلایا اور اس کے ساتھ سروائیو کیا اور پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلم ورلڈ صحابہ کے دور کے آخر تک بن گئی تھی، اس کے بعد بہت کم اس میں اضافہ ہوا ہے، بہت کم، تھوڑے سے ملک ہیں، علاقے ہیں جہاں پہ جس کو آج مسلم ورلڈ آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ساری فتوحات صحابہ کے دور میں ہو گئی تھی، بہت کہہ لیں تو آپ چلیں، اور صحابہ تو چل رہے تھے نا، آخری صحابی فوت ہوئے ہیں تقریباً 100 سال کے بعد، 108 ہجری میں، تو ان اے وے وہ صحابہ اس وقت تک موجود تھے۔ تو اس کے بعد یعنی افریقہ تک گیا دین، اوپر سے یورپ تک فتوحات ہوئیں، ادھر سے ہندوستان میں پہنچا، ادھر بخارا، سمرقند، عراق، یعنی ایران، عراق، شام، یہ تو حضرت عمر کے دور میں 15ویں ہجری میں فتح ہو گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی، اور اگر آپ دیکھیں گے، جب آپ سیرت کو پڑھیں گے تو رسول اللہ کا اور آپ کے ساتھیوں کا، صحابہ اور اہل بیت کا زندگی کا اور کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا سوائے اسلام کو۔ اسلام پہ جمنا ہے، اسلام پہ عمل کرنا ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، اور اس کے لیے جو اللہ نے حکم دیا انہوں نے پورا کیا۔ تو آپ سن چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، شروع کا دور کیا تھا، پھر ٹرننگ پوائنٹ جو تھا نا مکی دور کے اندر، وہ تھا حضرت حمزہ کا اسلام اور پھر حضرت عمر کا اسلام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، اور آپ کو پتہ ہے حضور کے والد صاحب 12 بھائی تھے، مکہ کے اندر یہ اکیلے چچا تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عباس بھی موجود تھے، ابو طالب بھی موجود تھے، ابو لہب بھی تھا، دیگر لوگ بھی تھے، لیکن اللہ نے ان کو، اور یہ بھی اسلام سے متاثر ہو کے مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام تھا، اس کا بنیادی سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کی وجہ سے، ان کو جو غیرت آئی تھی وہ تھی کہ وہ، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ زیادہ سوشلائز نہیں کرتے تھے معاشرے کے اندر، وہ اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ رہتے تھے، اور پھر شکار کا شوق تھا، پھر جاتے تھے شکار میں، لمبے شکار میں، اور بڑے بڑے شکار کرتے تھے، ان کو چھوٹے موٹے شکار نہیں، ان کو یعنی ان کو وہ جو مزہ نہیں آتا تھا، تو وہ دور دراز شکار پہ جاتے تھے۔ ایک دفعہ واپس آئے اور بہت بہادر تھے، ڈرتے تھے ان سے سارے، کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، یعنی ان کا ایک رعب تھا پورے معاشرے میں۔ ان کو ایک بڑھیا نے کہا کہ تو اتنا بہادر بنتا ہے، اور تیرے چچا کے ساتھ تو آج اتنی بری کی ہے عمر بن حشام نے، ابو جہل نے تو ابو الحکم اس کا لقب تھا، اس نے تو اس کے ساتھ اتنی اس کو بے عزت کی ہے۔ ان کو بڑا غصہ ہے کہ میرا اتنا شریف چچا ہے، یعنی باقی معاملات میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، اتنا تو پتہ تھا کہ صادق اور امین ہے۔ اور پھر دودھ شریک بھائی بھی تھے، حضرت امیر حمزہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور چچا بھی تھے، بچپن بھی ساتھ گزرا۔ تو انہیں بڑا دکھ ہوا کہ میرے اتنے شریف چچا کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی تو کی کیسے۔ اب تھے اتنے جلالی کہ وہ دربان لگا کے بیٹھا تھا مطاف میں، اور لوگ آس پاس سامنے بیٹھے تھے، گئے اور جا کے اٹھا کے اپنی کمان ماری اس کی گردن، وہ لڑک کے، انہوں نے کہا تیری مجال کیسی ہوئی کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی؟ انہوں نے کہا کہ اب وہ سے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں، ڈرتا بھی تھا وہ بھی سرداری، لیکن ہر بندے میں وہ والے گٹس تو نہیں ہوتے ہر کسی کے اندر۔ تو وہ اس نے نا بات ٹالنے کے لیے کہا، تو رشتہ داری کی وجہ سے کر رہا ہے نا، تجھے یہ غصہ رشتہ داری کی وجہ سے آیا نا؟ انہوں نے کہا نہیں، دین کی وجہ سے آیا۔ تو اس غصے میں نا انہوں نے اس کو زچ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ نہیں دین کی وجہ، لیکن اب جو کہہ دیا تو مین آف ورڈز تھے، کہہ دیا تو کہہ دیا۔ وہاں پہ وہ تو ڈر کے دبک کے بیٹھ گیا، لیکن پھر یہ وہاں سے جب چلے ہیں تو سیدھا حضور کی خدمت میں گئے اور کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اب بتائیں میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اتنی خوشی اس وجہ سے۔ اب دوسرا جو پرومیننٹ ایک فگر تھا، ایک نوجوان تھا عرب کا، قریش کا، وہ حضرت عمر تھے، اور وہ زیادہ سوشلائز کرتے تھے، ان کے لیے کمیونٹی میٹر کرتی تھی،
وہ اس چیز سے بڑے کڑتے تھے کہ یہ کیا ایک نیا دین آیا ہے کہ گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، بتوں کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی ہیں، ہم لوگ حج کو ہوسٹ کرتے تھے اور اس کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہوئے بت ہیں اور ان کو کنٹروورشل بنا دیا، اتنے اولیاء تھے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویر موجود تھی خانہ کعبہ میں، تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کیوں ایسے ایک نیا انتشار شروع ہو گیا۔ اور وہ چونکہ عرب تھے تو باذوق عربی تھے، قرآن پاک چھپ چھپ کے سنتے تھے، ان کو نا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ اور اس کا دوسرا رکوع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلالی بندے کو شیک کرنے کے لیے، سبحان اللہ، انہوں نے وہ سن رہے ہیں سورۃ الحاقہ کی تلاوت ہو رہی ہے تو ایک جگہ پہ پہنچ کے کہتے ہیں ما اشعرہ، کیا شاعر ہے، ساتھ ہی آیت آئی وما هو بقول شاعر، یہ تو کسی شاعر کی بات ہی نہیں ہے۔ اب یہ سنتے گئے تو کہتے ہیں ما اکہنہ، کتنا بڑا جادوگر ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کتنا بڑا شاعر ہے اور یہ کہہ رہا ہے شاعر نہیں۔ اگلی آیت وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ جادوگر بھی نہیں۔ اب وہ جو انہوں نے سوچا تھا نا کہ اس کو پتہ لگ گیا تو گویا جادوگر ہے، اگلی آیت نے وہ بھی ریفیوٹ کر دیا، اور اسی سیکوینس میں قرآن پاک کا ایک ردم ہے، ہر صورت کا ایک اپنا ایک لے ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، تو وہ انہیں نا، اور پھر جو اگلی آیات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو جلال ان آیات میں ہے وہ کہیں قرآن میں نہیں ملتا۔ تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اگر حضور اپنی طرف سے، رسول اللہ اپنی طرف سے کہتے کہ یہ اللہ نے کہا ہے اور اللہ نے کہا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، ہم اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی شاہ رگ کاٹ دیتے۔ اب یہ جو جلال ہے جو کہ نہیں ہونا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اس نے۔ اب وہ یعنی وہ اب یہ کہہ لیں کہ وہ اپنے موقف میں ہار گئے، یعنی وہ جو ان کو فکر لگی ہوئی تھی نا کہ خرابی ادھر سے آ رہی ہے اور میں نے اس کو روکنا ہے، اب ان کو لگا کہ نہیں یہ سائیڈ مضبوط ہے، ان کے کلام کے اندر جو طاقت ہے ہمارے موقف میں وہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن اس چیز نے نا ان کے اندر ایک بڑی ریزیلینس اور ایک بڑا یعنی بغاوت کو جنم دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ختم کر دوں گا، اب یا تو محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا میں نہیں، بات ہی ختم کرنی، میں اس سے زیادہ یہ جو کشمکش ہے، یہ جو میرے اندر کی جنگ ہے، میں اس کو نہیں جھیل سکتا۔ اگلے دن اب جا رہے ہیں، کسی نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بس کام ختم کرنے جا رہا ہوں آج۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اتنا تم باہر تلوار لے کے پھر رہے ہو، ذرا دیکھو تمہاری بہن کا کیا حال ہے، فاطمہ بنت خطاب، اس کے گھر جاؤ ذرا۔ تو وہ گئے اور پھر وہ واقعہ تفصیلی ہے، آپ لوگ یہ ساری چیزیں چونکہ پڑھ چکے ہیں تو میں مختصراً، وہاں گئے تو وہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے مارا، پھر آگے سے ان کی بہن بھی جوش میں ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے تم پاک کا ہو کے آؤ، اس طرح میں صحیفہ قرآن کا نہیں دوں گی۔ تو ان کو یہ بھی ہوا کہ یہ عمر سے زیادہ پاک ہے یہ کتاب، یہ صحیفہ، کہ میں نہائے بغیر اس کو چھو بھی نہیں سکتا۔ تو ان کو وہ اور ہوا کہ یار یہ اس کلام میں کتنا اثر ہے کہ میری بہن مجھے کہہ رہی ہے تم پہلے نہ ہو۔ تو بہرحال وہ آئے، انہوں نے پڑھا اور ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی اگر واقعی تم اپنے آپ کے ساتھ سچے ہو تو پھر اس راستے پہ چلو، پھر اس راستے کے اگینسٹ تم نہیں چل سکتے، تم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ گئے اور پھر جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت جو نعرے لگے، یعنی قریش ایسے سمجھیں کہ بھرا ہونے کے باوجود ویران ہو گیا، حمزہ بھی گیا، عمر بھی گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ نعرے لگے دار ارقم کے اندر۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ 2 لائنیں بنی، حضرت امیر حمزہ ایک لائن کے آگے، ایک کے آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں نے اس شان سے آ کے دن کے اندر مطاف کے اندر آ کے نماز پڑھی۔ اب قریش کے سامنے، یعنی اب وہ یہ جو اتنے پرومیننٹ لوگ جو مسلمان ہوئے نا، تو وہ لوگ جو مائل تھے انہوں نے بھی آہستہ آہستہ ہمت کرنا شروع کر دی۔ اس کا ان پکے ڈھیٹ مشرکین سردار جو تھے مشرکین کے، ان کے اوپر ایسا اثر ہوا، انہوں نے کہا کہ ایسے کو ایگزسٹ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اب تعداد میں وہ بہت زیادہ تھے، مسلمان ابھی 100-150 کے قریب ہوں گے، کیونکہ جو شیب ابی طالب کے اندر محصور ہوئے وہ 40 سے 50 لوگ تھے۔ پہلی ہجرت حبشہ کے اندر 11 مرد اور 4 خواتین تھیں، دوبارہ جب ہجرت ہوئی تو 83 مرد اور 18 خواتین تھیں، 101 لوگ تھے، تو اراؤنڈ یہ 200 کے قریبی فگر تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور ان میں وہ بندہ جو تھا
اس کا نام ذہن میں آ جائے گا، ابن اکرمہ تھا، جس نے کہا کہ ہم اب اس کو ان کے خلاف مکمل بائیکاٹ کریں گے. یہ تھوڑے سے ہیں لیکن یہ لوگ یہ جیسے میگنیٹ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، لیکن وہ سارے لوہے کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں، جتنی بھی سوئیاں آس پاس رکھتے ہیں سب کو کھینچ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ختم ہو جائے گا سب کچھ. انہوں نے کہا ان کو بالکل علیحدہ کر دو، آئسولیٹ کر دو. مسلمانوں کے ساتھ نہ آج کے بعد خرید و فروخت ہوگی، نہ ان کو تجارتی قافلوں میں جانے دیا جائے گا، اور نہ جب تجارتی قافلے آئیں گے تو ان کو کچھ خریدنے دیا جائے گا، اور نہ ہم ان کو کچھ بیچیں گے نہ ان سے کچھ خریدیں گے. اور اس دور کے وہاں پہ زرخیز زمین تو تھی نہیں، فصلیں ٹائم کے ٹائم کھجور ہوتی تھی، اور باقی سارا کچھ دار و مدار جو تھا وہ بارٹر پہ ہوتا تھا کہ جو قافلے آتے تھے ان سے کچھ لے لیا، جس کے پاس کچھ پڑا ہے اس نے دوسروں کو بیچ کے اس کے بدلے میں کوئی چیز لے لی. اس طرح سے اپنا اپنا گزارا چلاتے تھے سارے. کبھی کپڑے آ گئے باہر سے تو وہ خرید لیے کچھ دے کے، تو اس طرح سے چلتا تھا. سال میں 2 قافلے جاتے تھے، ایک یمن کو تجارت کے لیے جاتا تھا، ایک شام کو جاتا تھا. تو آئسولیٹ ہو کے تو مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے، تھوڑے سے تھے. اور پھر ہوا یہ تھا کہ یہ نہیں تھا کہ ایک ایک پورا خاندان مسلمان ہو رہے، زیادہ تر ایسے ہو رہا تھا کہ کسی گھر میں 1 بندہ مسلمان ہے، کسی میں 2 مسلمان ہیں، کسی میں 3 مسلمان ہیں. اور پھر جو غلام مسلمان ہیں وہ تو ویسے ہی پہلے ہی اذیت میں تھے، ان کے اوپر یعنی ان کا پھر غلامی کے بعد کام ہی یہ بن گیا کہ انہوں نے مارے کھانی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت خبیب ہو گئے، اور یہ جو کمزور مسلمان تھے اور جو یعنی اب طاقتور بھی تھے. حضرت مصعب بن عمیر شہزادے تصور کیے جاتے تھے، سب سے قیمتی کپڑے پہنتے تھے، سب سے اچھی خوشبو لگاتے تھے، لیکن ان کی والدہ نے ان کا خرچہ بند کر دی، اور وہ بالکل ان کی لائف سٹائل بدل گیا. ان کا جو ان کے یعنی جتنی وہ آسائشوں میں تھے وہ بالکل ایک دم ختم ہو گئے. تو اب جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے مسلمانوں کو قید کرنا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یعنی ہم نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. تو نہ کوئی شادی ہوگی ان کے ساتھ، نہ ان کو کچھ بیچا جائے گا، نہ ان سے خریدا جائے گا، نہ ان کو تجارت میں شامل کیا جائے گا، نہ ان سے ملا جائے گا، میل جول بھی نہیں رکھ سکتے. تو اب کیا ہوا، مسلمانوں نے ایک دفعہ ہجرت کی، باقیوں کے اوپر جب زندگی تنگ ہوئی تو دوسری جب ہوا کیا تھا کہ ایک افواہ پھیل گئی کہ مکہ والے مسلمان ہوں گے، وہ واپس آ گئے. جب آ کے دیکھا نہیں مسلمان ہوئے اور ظلم بڑھ چکا ہے، تو ایک بڑی تعداد نے ہجرت کی، کیونکہ انہیں لگا کہ حبشہ میں اب ان کو مل جائے گی. اور قریش نے پیچھے سے اپنے نمائندے بھی بھیجے اور جا کے انہوں نے نجاشی سے بات کی. وہ آپ کو پتہ ہے مشہور جو تقریر ہے حضرت جعفر بن ابی طالب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نجاشی کے دربار میں اس نے سورہ مریم پڑھی اور بتایا، اور اس نے سوالات کیے، اور پھر اس نے اٹھا کے تنکا کہا کہ اللہ کی قسم جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں حق اس سے اتنا بھی مختلف نہیں. اور پھر اللہ نے اس کو اسلام کی بھی توفیق عطا فرمائی. تو اب جو رہ گئے تھے مسلمان وہ محصور ہو گئے شعب ابی طالب میں. شعب ابی طالب کہ اللہ ہم سب کو حج پہ لے کے جائے، عمرے پہ لے کے جائے. آپ جب مروہ سے نکلتے ہیں نا عمرہ کر کے، تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا سامنے ایک پرانا سا مکتبہ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ کی والدہ کا گھر تھا، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. تو اس علاقے کے اندر نبی پاک کا خاندان رہتا تھا، بنو مطلب اور بنو ہاشم، یہ یہاں پہ لوگ رہتے تھے. اور یہ کوئی بہت زیادہ کھلی جگہ نہیں تھی، اب تو ایکسپینشنز ہو گئی ہیں، وہ جو محل والا پہاڑ ہے اس کو بھی کاٹ دیا ہے، پیچھے اب ایک ٹنل والا پہاڑ بن گیا. ورنہ یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ چند 100 میٹر جگہ تھی، اور ایک بستی تھی چھوٹی سی، آپ یہ کہہ لیں ایک محلہ تھا چھوٹا سا. اور اس میں ٹوٹل جو مسلمانوں کی تعداد تھی، اور اس میں کچھ غیر مسلم بھی محصور ہوئے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے حمایت کرتے تھے، مسلمانوں کی ان کی حفاظت کرتے تھے. اور ان میں سر فہرست ابو طالب تھے. تو یعنی یہ یہاں پہ مسلمان ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنی جان بچا کے وہاں پہنچے، اور یہاں پہ اور یہ ایسا بائیکاٹ کیا. اور انہوں نے یہ دستاویز جو بائیکاٹ کی لکھی نا، اس کو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ٹانگ دیا، اور اس کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ یہ اس طرح سے کریں گے. اچھا، بنو مخزوم والے شدید مخالف تھے اسلام کے. ان میں بڑے نام جو تھے یہ عمر بن ہشام، ابو جہل تھا، اور خالد بن ولید تھے. اب یہ بھی بہت اسٹرانگ آدمی تھے. اسی طرح بنو تیم ایک کمزور قبیلہ تھا، اس میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے. اسی طرح سے یہ بنو عبد شمس جو تھا یہ بھی ایک بڑا قبیلہ تھا، لیکن ان میں شروع میں لوگوں نے مخالفت کی. ابو سفیان اس میں سے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے تھے. وہ تو شاید ابتداء ہی دوسرے دن ہی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آخر میں یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد خاص طور پہ. اور اسی طرح ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو عامر یا بنو نوفل، یہ دونوں نام آتے ہیں. یہ اس کریک ڈاؤن یا یہ جو آپ کہہ لیں کہ اس محاصرے کے دوران بھی مسلمانوں کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا تھا.
اس میں جو شخص تھے جنہوں نے اس بارے میں آواز اٹھائی کہ یہ ظلم ہم ختم کریں 3 سال کے بعد، اور وہ ان کا نام تھا ہشام بن عمر. ہشام بن عمر وہ تھے جنہوں نے بالآخر آ کے لوگوں قریش کے سرداروں کو کہا کہ بس کرو. اچھا 3 کام سائملٹینیسلی ہوئے. انہوں نے بالآخر جا کے سرداران قریش سے بات کی، یہ بہت ہو گیا، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے نا یہ قریش ایک خاندان ہے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سارے داد پوترے ہیں، یعنی ان کا فور فادر ایک ہی ہے اور پھر مختلف بیٹوں کی آگے سے اولادیں. اسی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو خدمت تھی اس میں بھی انہوں نے کام بانٹے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اتنی بھی کیا، کیونکہ سختیاں اتنی زیادہ تھیں. یہ شیب ابی طالب ایسا نہیں تھا کہ بس ان کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی اور بڑا بور ہوتے تھے، جیل تھی کوئی. اتنی سختیاں تھیں کہ کھانے پینے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا. ماؤں کے بچے روتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے تو زیادہ عمر نہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دی، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب طیب اور طاہر ہے. وہ تو تقریباً سارے بچے حضور کے تقریباً 2 سال کی عمر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لی. لیکن بیٹیاں 4 تھیں. اور یہ بھوک کا ایسا عالم ہوتا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس دور کے دوران میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی، مجھے نرم لگی، میں نے اٹھا کے کھا لی، مجھے آج تک نہیں پتا میں نے کیا کھایا. یعنی یہ حالت تھی کہ میں اندھیرے میں دیکھ بھی نہیں سکا کیا ہے، میں نے اٹھا کے، نرم چیز ہے. وہ اپنی مشقیں جو ہوتی ہیں نا، مشکیزہ ہوتا تھا چمڑے کا جس میں پانی بھرتے تھے، اس کو اوپر سے کاٹتے تھے اور کہتے تھے ہے تو، سوچتے تھے کہ ہے تو چمڑا نا، اس کو ابالتے تھے اور اس کا جو ابلا وہ پانی ہوتا تھا اس میں سے کیا نکلے گا، خشک چمڑے سے تو کچھ نکلتا نہیں، لیکن وہ اس کو پی جاتے تھے اور چمڑے کو چبانے کی کوشش کرتے تھے. اور کھجور کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، کھجور کا پتا باقی درختوں کے پتوں کی طرح نرم نہیں ہوتا، کھجور کا پتا بڑا سخت ہوتا ہے. اور صحابہ ان کے پتوں کو کھاتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم ایسے جب ہم ان کو چباتے تھے ہمارے منہ اندر سے زخمی ہو جاتے تھے. اور یہ بھوک پیاس، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خدمت کی اور جو وفا کی، انہوں نے اپنا سارا مال جو تھا وہ لگا دیا، لیکن وہ ختم ہو گیا، بھائی کو اور تھا، کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. پھر انہوں نے بھی فاقے کاٹے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پانی بس جو تھوڑا بہت ایک آدھا کنواں تھا اس کا پانی جو مل جاتا تھا وہی میسر تھا. جانوروں کے دودھ خشک ہو گئے تھے، جانور کمزور ہو گئے تھے، انسانوں کی ہڈیاں نکل آئی تھیں. تو یہ ہم تو بے صبرے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں، تھوڑے سے حالات بدلتے ہیں تو 100 شکوے شروع ہو جاتے ہیں، زبانوں پہ آ جاتے ہیں اور زبانوں سے گالیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، غصہ آ جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، دیکھیں آج کل کے دور کے اندر اللہ ہمیں نا ایمان کے اثرات دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایمان کے اوپر کوئی اگر محنت کرے نا تو اس سے کیا نکلتا ہے. میں اتنا حیران ہوا ایک واقعے سے، یقین کریں کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے 3 سال سے اس سے بڑا دکھی ہوا ہوں، لیکن ایک واقعے نے مجھے بہت حیران کیا. اب جب سیز فائر ہوا ہے نا، ابھی یہ ہوا تو خاک ہے، وہ تو بمباری بیچاروں پہ ہو ہی رہی ہے، لیکن جو کسی حد تک وہ اعلان ہوا اس کا اور وہ جو سیز فائر ہوا، اس کے بعد کچھ دن کے بعد تقریباً اس کے 10 سے 12 دن بعد غزہ کے اندر ایک حفظ کمپلیشن سیریمنی ہوئی. ان 2 سال 2.5 سال کی بمباری کے دوران 500 کے قریب بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا. پہلے سے شروع کیا ہوگا. یار ان حالات میں لوگ فرض نماز نہ پڑھیں، ہمیں ہلکی سی بارش ہو جائے نا یا ہلکا سا بخار ہو جائے ہم کہتے ہیں چلو جی بعد میں پڑھ لیں گے، بیماری یہ ہے وہ ہے. وہ ان حالات میں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، نہ کھانے کو مل رہا ہے، نہ رشتہ دار محفوظ ہیں، نہ علاج ہو رہا ہے، نہ زخم پہ لگانے کے لیے مرہم ہے، روز کوئی نہ کوئی جا رہا ہے خاندان کا، خوف کا عالم ہے. چھوٹا سا پٹاخہ چلتا ہے تو ہمارے بچے رونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ اس دوران، اور کوئی بندہ آپ کو مجھے کوئی ایک ویڈیو لا کے دکھا دے جس میں ان ایمان والوں نے کہا ہو کہ ہم اللہ سے مایوس ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ شکوہ ہم سے ضرور کرتے ہیں مسلمانوں سے، عربوں سے بھی کرتے ہیں، مسلمانوں سے بھی کرتے ہیں، اللہ سے نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اللہ ہی ہمارا کام، اللہ ہی، الحمدللہ علی کل حال۔ حیران کن۔ لیکن یہ دیکھیں، جو چیز انسرٹ کی جاتی ہے آؤٹ پٹ بھی ویسا آتا ہے۔ اب ہمارے ہاں اگر محنت ہو ایمان کی تو پھر وہ ہماری زندگیوں میں نظر بھی آئے اس کی جھلک۔ ہم جو کچھ کنزیوم کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ یا اسنیپ چیٹ پہ یا انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا نیٹ فلکس پہ یا ٹی وی پہ یا معاشرے میں یا تعلیمی اداروں میں، ویسا ہی آؤٹ پٹ بھی آئے گا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خزاں موسم میں ریت دھرتی پر، فصل جو بیجی تھی چاندنی کی، اب اس پہ اگنے لگے اندھیرے، تو جی میں کیسا ملال رکھنا، جیسی محنت کی ہے ویسا پھل کھا رہے۔ ایمان کی، اللہ کے قرآن کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی محنت ہوگی تو زندگیوں میں ایمان نظر آئے گا نا، تو اعمال میں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اگر ہم اس کو اہمیت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 3 سال کا جو مقاطعہ تھا نا، اس میں الحمدللہ جو مسلمان حبشہ میں تھے وہ تو سکون میں رہے۔ قریش نے 2 دفعہ اپنے لوگوں کو بھیجا کہ کسی طرح تحفے طائف بھی دے کے بھیجا، سارا کچھ، کہ کسی طرح یہ واپس آ جائیں، وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے ان کی حفاظت بھی کی اور خود بھی ایمان قبول کیا، تو یہ تو محفوظ رہے۔ بلکہ نجاشی کے پاس اتنا عرصہ رہے مسلمان کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ خیبر ہوئی ہے 7ویں ہجری میں، یعنی یہ ہجرت حبشہ ہوئی ہے 7ویں نبوی میں، اور اس کے 6 سال بعد ہجرت مدینہ ہوئی ہے۔ 6 سال کے بعد پھر 7 سال اور لگے ہیں فتح خیبر میں۔ غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر جب خیبر فتح ہوا ہے، اس دن حضرت جعفر الطیار، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ حضور کے پاس پہنچے۔ یہ وہاں رہ کے وہاں پہ حبشہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، جب سے ہجرت کے بعد سے گئے ہیں وہیں تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افرح انا بمجیء جعفر او بفتح خیبر، کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، کہ جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا فتح خیبر کی زیادہ خوشی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ان دونوں بھائیوں کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر قلعہ جو ہے خیبر کا وہ فتح ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی بھی خوشی اللہ نے نصیب کرائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ موتا کے اندر شہید بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کی زندگیاں جو تھیں نا، یہ ساری کی ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ، اللہ کے حکم پہ ایسے سامنے پڑی تھیں کہ جہاں چاہیں بھیج دیں، جہاں چاہیں لگا دیں۔ ان کا اپنا کوئی زندگی کے اندر پرپز نہیں تھا، ان کا اپنا، یہ ہوتا ہے نا کہ ایک تو اللہ ہم سے چاہتا ہے اور دنیا میں یہ ہماری خواہشات بھی ہیں، تو یہ والا خانہ ہی نہیں تھا ان کے یہاں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کرائٹیریا بنایا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں بہت محتاط کی ہے امت کو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی محتاط، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نا مسلمانوں کی 3 کیٹیگریز ایک جگہ پہ بنائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے جب یہ فتح خیبر ہوئی نا تو سورۃ الحشر نازل ہوئی، اس میں مال فیض تھا، ایسا مال جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کن کو ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 3 کیٹیگریز بتائیں کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا، کہ یہ مہاجرین کو ملے گا، یعنی جو مکہ سے مدینہ منورہ آئے، ان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ انہوں نے قربانیاں دیں، اپنے گھر سے نکالے گئے، اپنے مال سے نکالے گئے اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں، ان کا حق ہے اس پہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انصار کا ایک کیٹیگری بنائی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو کھول دیا، اپنے ضرورتوں کے باوجود ان کے سامنے اپنا سب کچھ لا کے رکھ دیا، ان کا استقبال کیا، ان کے لیے دین پہ چلنا ممکن بنایا۔ یعنی مکہ میں تو مسلمانوں کے لیے مسلمان رہنا ممکن ہی نہیں تھا، اسی لیے تو یہ دیکھیں 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارے، اور ان سے مایوس ہو کے یہ جو محاصرہ بھی ختم ہوا نا، بائیکاٹ ختم ہوا ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہشام بن عمرو نے جو سردار تھے قریش کے، ان سے جا کے بحث کی، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیمک کے ذریعے ویسے ہی ختم کر دیا، یہ جو
جو کچھ لکھا ہوا ہے وہاں پہ جو خانہ کعبہ کے اندر ٹنگا ہوا ہے، وہ جب جا کے دیکھا گیا تو واقعی اس کاغذ کے اوپر جہاں پہ اللہ کا نام تھا وہ باقی تھا، باقی سب چاٹ چکی تھی دیمک. اور لیکن یہ جیسے یہ ختم ہوا، یہ محاصرہ ابھی ختم ہو رہا ہے، اور اسی سال 10ویں نبوی کے سال میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی وصال ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ابو طالب، ان کا بھی وصال ہو گیا. اچھا، ابو طالب کے حوالے سے جو صحیح روایات ہیں نا، ان میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اتنا ساتھ دیا کہ شیب ابی طالب کے دوران جب یہ محاصرہ تھا تو روزانہ رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی جگہ تبدیل کرواتے تھے کہ آپ ادھر نہ سوئیں، کیا پتہ ان کو پتہ لگ جائے، مخبری ہو جائے اور آپ پہ حملہ ہو جائے. روزانہ رات کو اتنے فکر مند تھے. حکیم بن حزام جو سیدہ خدیجہ کے بھتیجے تھے، وہ رات کو چھپ چھپ کے لا کے سامان دیتے تھے، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو مدد ہو جائے، جتنا ہو سکتا تھا، جتنا چھپ کے لا سکتے تھے. کبھی ہر رات تو نہیں لاتے تھے اوبویسلی، لیکن جب ان کو موقع ملتا تھا تو. لیکن صحیح روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جب ان کی حالت بگڑنا شروع ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پیش کیا. اوپر سے وہ پہنچ کے خبیث، یہ جو سرداران قریش تھے، ابو جہل بھی پہنچ گیا اور اس کے ساتھ کے ساتھی پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں، آباء و اجداد کا دین بھی چھوڑ دے گا، ہمیں تو نے چھوڑ ہی دیا اور بے دین ہو کے مرے گا، اور وہ تانے دینا شروع کر دی. تو ایک طرح سے نا ان کو جب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اگر وہ نہ آتے تو شاید نبی پاک قائل کر لیتے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ جو وفا کر رہا ہوں اپنے بھائی کی وجہ سے کر رہا ہوں، تم میرے بھتیجے ہو اس لیے کر رہا ہوں. لیکن وہ دعوت نہیں قبول کی انہوں نے. تو نبی پاک نے انہیں کہا کہ آپ میرے کان میں بھی اگر پڑھ دیں گے تو قیامت والے دن میں اللہ کے سامنے آپ کی بات کروں گا. تو صحیح روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اچھا، بعض ضعیف روایات کا ذکر کرتے ہیں شیعہ حضرات یا بعض اور لوگ بھی، چونکہ وہ روایات ضعیف ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح ہیں، لیکن میری خواہش ہے، ذاتی خواہش ہے کہ اللہ کرے قیامت والے دن وہ ضعیف روایات صحیح نکل آئیں. لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا صحیح ہے، جب ایک چیز ہے ضعیف تو ہم اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے. لیکن اللہ کرے کہ قیامت والے دن وہ باتیں سچ نکل آئیں، کیونکہ حضرت عمر نے فرمایا تھا، فتح موقع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ تمہارا خاندان سارا کا سارا مسلمان ہو جائے یا حضور کے خاندان میں سے ایک بندہ مسلمان ہو، تو میں یہ خواہش کروں گا کہ حضور کے خاندان میں سے ایک بندہ مسلمان ہو، کیونکہ اس کے اسلام کی نبی پاک کو زیادہ خوشی ہوگی. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ہماری ماں، یہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا. دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا ایلیویٹ کر دیا کہ ہم حضور کی زوجہ کو اپنی ماں کہہ سکتے ہیں. یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. تو ہماری والدہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور ابو طالب کی وفات، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غمگین کیا. نبی پاک نے کہا یہ عام الحزن ہے، عام الحزن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے بد دل ہو گئے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ طائف کے سفر میں کیا ہوا، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ. تو بہرحال یہ سبق اس میں سب میں کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایک ریلیکسڈ اپنی خواہشات کو پورا کرنے والی زندگی دنیا میں گزاریں گے اور پھر ہم ٹرانسفر ہو جائیں گے جنت الفردوس میں، تو یہ خام خیالی ہے. ہاں، اللہ نے اگر نعمتیں دی بھی ہوئی ہیں، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، حلال کا مال اللہ نے دیا ہے، اس کو استعمال کریں. لیکن پھر بھی دین کی اسٹرگل کرنی پڑے گی، فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا، دین کی اشاعت کے اندر اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا پڑے گا، دین کو سیکھنے کی محنت کرنی پڑے گی، نمازوں میں مسجد حاضری دینی پڑے گی. مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو اوبلیگیشنز ہیں معاف نہیں ہو جاتی. اگر کسی نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، اپنی مرضی پہ سونا ہے، اپنی مرضی پہ جاگنا ہے، اپنی مرضی کا کھانا ہے، اپنی مرضی کا کام کرنا ہے، اپنی مرضی کا دیکھنا ہے، اپنی مرضی کا سننا ہے، اپنی سب کچھ اپنی مرضی سے کرنا ہے، تجارت بھی اپنی مرضی سے کرنی ہے، سیر سپاٹا بھی اپنی مرضی سے کرنا ہے، آؤٹنگ اور جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ بھی اپنی مرضی کی رکھنی ہے، تو پھر یہ خواہش نہ پالے کہ جس جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی قربانیاں دلوائیں اپنے پیاروں سے، وہ جنت ہمیں ایسے ہی مل جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو دبا کے رکھے، سپریس کرے
اور موت کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ والعاجز، اور بے وقوف وہ ہے، نکما وہ ہے، من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی، جو اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہے اور اللہ سے ساتھ ساتھ امیدیں بھی لگاتا رہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جو بچہ پڑھتا نہیں اور سمجھتا کہ میں پاس ہو جاؤں گا یا فرسٹ آ جاؤں، یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔